سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد صلوا كما رأيتموني اصلي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر انسان جو ہے نا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اور بے بسی کا اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ جب انسان تکبیری تحریمہ کہتا ہے تو تکبیری تحریمہ کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر جو پہلے سارے کام جو حلال تھے اب اس کے لیے حرام ہو گئے، تو اس لیے اس کو تکبیری تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیری تحریمہ کے ساتھ نماز شروع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کرتا ہے۔ تو رفع یدین کا کیا مطلب ہے کہ انسان ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور اپنی عاجزی کا بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح کہیں فوجی جو ہے نا کہیں قیدی بن جاتا ہے تو وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ہینڈز اپ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی اللہ کے سامنے جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہینڈز اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبیری تحریمہ کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے، اور تکبیری تحریمہ کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ سارے کام اس کے اوپر جو ہے جو حلال تھے وہ حرام ہو گئے، اور اب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو ہے نماز کے اندر باتیں کرتا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پورا دھیان جو ہے نا اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نماز۔ اس کے بعد انسان نماز میں ہاتھ جو ہے سینے پر باندھتا ہے، اور یہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی تابعداری کی علامت ہے۔ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا عاجزی و انکساری کی علامت ہے اور تابعداری کی علامت ہے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں اور تابعداری کا اظہار کیا جائے۔ اس کے ساتھ سر کو سیدھا رکھنے کے بجائے تھوڑا سا جھکانا بھی عاجزی کی علامت ہے۔ سینے کے بجائے اگر ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں گے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ تابعداری کی علامت نہیں، بلکہ کسی کو بھوک لگتی ہو تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ جو ہے نا رکھے گا یا ناف کے اوپر ہاتھ رکھے گا۔ تو اس میں جو ہے عاجزی نہیں، بلکہ عاجزی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ اور کہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی انسان جو ہے نا کسی کے سامنے اپنی تابعداری کا اظہار کرتا ہے تو وہ سینے کے اوپر ہاتھ جو ہے رکھ کر اس کو اشارہ کرتا ہے۔ اور صحیح احادیث سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہاتھ جو ہے قیام کی صورت میں سینے کے اوپر باندھنے چاہیے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے اور دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑا ہو۔ تو یہ طریقہ ہے نماز میں قیام کا، اور اس میں عورتوں کے لیے الگ طریقہ اور مردوں کے لیے الگ طریقہ، یہ کہیں بھی احادیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو صحیح طریقہ جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ تو نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سال تھا، وصال سے کچھ قبل صحابہ کرام نماز سیکھنے کے لیے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تاکید کی کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح جا کر اپنے اہل و عیال کو بھی کہنا کہ وہ اسی طرح ہی نماز پڑھیں۔ اس میں الگ نماز جو ہے نا عورتوں کے لیے کوئی اس طرح حکم جو ہے صادر نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے الگ طریقہ اور مردوں کے لیے الگ طریقہ
احادیث کے اندر موجود نہیں۔ یہ جو ہے بعد میں جو ہے خود ایک رواج ایک پکڑ گیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک رواجی طور پہ یہ طریقہ آ گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔